ملک میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، عید الفطر 21 مارچ کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اعلان، سعودی عرب میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ بنگلہ دیش، بھارت، ملیشیا، سری لنکا میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا، عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ ہوگی۔ مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی بیرونی واقعے کی بنیاد پر پاکستان میں انتشار برداشت نہیں کر سکتے۔ فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام۔ راولپنڈی میں اہل تشیع علماء سے ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا، پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، دہشت گرد جہاں کہیں بھی ہوں نشانہ بنایا جائے گا۔ ISPR کے مطابق علماء کی جانب سے تشدد کی بھرپور مذمت کی گئی اور امن و استحکام کے لیے سیکورٹی اداروں کی حمایت کا اعلان بھی کیا گیا۔ اور ایران نے حیفا میں بیزائل آئل ریفائنری پر میزائل داغ دیے۔ حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی، ریفائنری کو شدید نقصان۔ ایران نے امریکہ کے لڑاکا طیارے F-35 کو بھی نشانہ بنایا۔ طیارے کو نقصان پہنچنے کے بعد مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ پاسداران انقلاب نے ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق پائلٹ محفوظ ہے۔ آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، دنیا بھر میں توانائی بحران کا خدشہ۔ یورپ میں گیس کی قیمت دگنی ہو گئی، عالمی مارکیٹ میں قیمت میں 35% اضافہ، تیل بھی 10% سے زائد مہنگا ہو گیا۔ کاروبار کے آغاز پر برینٹ کروڈ کی قیمت $119 اور WTI کی قیمت $99 فی بیرل تک جا پہنچی۔ قیمت میں دن بھر اتار چڑھاؤ۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 1551 پوائنٹس کی کمی۔ جاپان کی نکئی 3.5%، کورین کاسپی 2.72% کم۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 2% کم ہوا۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملے کا صدر ٹرمپ کو علم تھا۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اخبار میں لکھا کہ ٹرمپ ابنائے ہورمز کے معاملے پر ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ ابنائے ہورمز کے معاملے پر ایران نے موقف میں تبدیلی نہ لائی تو ٹرمپ مزید حملے کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے سے لاعلمی ظاہر کی تھی۔ دعویٰ کیا کہ امریکہ کو اسرائیل کے حالیہ حملے کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس حملے میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ اسرائیل کا انفرادی اقدام ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران اگر دوبارہ قطر کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا تو امریکہ شدید رد عمل دے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قطر کی LNG تنصیبات پر حملے بلا جواز اور غیر منصفانہ ہیں۔ ایرانی صدر کی ایران کی گیس اور توانائی تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ مسعود پزشکیان نے کہا، دشمنوں کو جارحانہ کارروائیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، خبردار کیا، یہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ نتائج قابو سے باہر ہوں گے، نتائج دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ راس افان انڈسٹریل سٹی پر حملے کے بعد قطر کا بڑا اقدام، ایران کے فوجی اور سیکیورٹی اتاشیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی کارروائیاں جاری رہیں تو قطر اپنے تحفظ کے لیے اضافی اقدامات کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خبردار کیا کہ ایران کے حملوں پر صبر لامحدود نہیں ہے۔ سعودی عرب ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران سے فوری طور پر حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کے ایران کی شہری آبادیوں پر حملے، کئی عمارتیں تباہ کر دیں۔ تبریز پر حملے میں تائیکوانڈو کے 4 کھلاڑیوں سمیت کئی شہری شہید۔ دور رات کے قصبے میں 12، مائکان میں 4 افراد کی شہادتیں۔ شہداء کی تعداد 1444 ہو گئی، 200 خواتین، 168 بچے شامل۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر بھی حملے، 7 شہری شہید، شہادتوں کی تعداد 1000 تک جا پہنچی۔ ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو ممکنہ طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ 7000 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی 11 آبدوزوں کو تباہ کیا گیا۔ امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی نیوی کے 120 جہازوں کو تباہ کر چکے ہیں۔ آپریشن کا مقصد فیصلہ کن کارروائی کرنا ہے۔
कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा कराची के इलाके सदर की तहरीर मस्जिद में हुआ। बड़ी तादाद में बोहरी जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने नमाज ईद अदा की। मुल्क कौम की बका, सालमियत, अमन व अमान के लिए भी दुआएं की गईं। चांद रात से ईद के पहले दिन रात 12 बजे तक मुसलसल गैस फराहम की जाएगी। SSGC का ईद उल फितर के दौरान गैस फराहमी के शेड्यूल का ऐलान। ईद के दूसरे रोज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। ईद के 3 दिन बाद से गैस लोड शेडिंग का रमजान से कबल वाला शेड्यूल बहाल हो जाएगा। ईद का काउंटडाउन शुरू, छन छन करती रंग बरंगी चूड़ियां, कश्मीरी चूड़ियां और झुमके का ट्रेंड चल पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि ईद की खरीदारी के दिनों में कश्मीरी चूड़ियों की मांग में नुमाया इजाफा हो रहा है। खूब हो गई खरीदारी, अब सजने संवरने की बारी। इस्लामाबाद के ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश। फेशियल हो या मैनिक्योर, थ्रेडिंग हो या हेयर कटिंग, हर काम के लिए लंबी कतारें। कई पार्लर्स में तो सहरी तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। ईद में एक रोज बाकी, तैयारियां उरूज पर बाजारों में खचा खच रश। कपड़ों की खरीदारी के बाद खवातीन की बड़ी तादाद मैचिंग ज्वेलरी ढूंढने निकल पड़ी। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश। खवातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी ईद की तैयारियों में मसरूफ, पैंट शर्ट्स और जूतों की खरीदारी में मगन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, खारादर, किमाड़ी, माड़ीपुर रोड और लियारी में भी बादलों की घन गरज। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के दिन गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कल शहर में तेज धूप निकलने की तवक्को है। गुज़श्ता रात आंधी और तेज बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद लुक़मा अजल बने, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द। सवात और मालाकंड में भी बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। अलविदा अलविदा माह रमज़ान और दुआओं से जुड़ी बरकतों से भरी इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन। हर लम्हा इबादत, हर पल बरकत। इरफान रमज़ान के साथ GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन सना ख्वां फरहान अली वारिस के हमरा मारूफ सना ख्वानों ने खूबसूरत कलामों से दिलों को मुनव्वर किया। वलीद शेख की मेज़बानी में इरफान रमज़ान के खुसूसी नशिस्त। उलमा कराम ने रमज़ान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात और उम्मत को तालीम के मौजू पर गुफ्तगू की। हम्दो नात ख्वानों के खुसूसी कलाम से फ़ज़ा मुअत्तर।